السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 4 ہے۔ باب دوئم، ڈیفالٹ پیس۔ ہر گھر میں بچوں کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہوتی ہے، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر کے بڑے بچے کی۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں نسبتاً زیادہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، زیادہ محنتی، زیادہ سمجھدار، نسبتاً ذہین اور کم گو۔ یہ والدین کے بعد دوسرے والدین کہلاتے ہیں۔ پہلا قدم اٹھانے والا چاہے اچھائی کی طرف ہو یا برائی کی طرف، لیکن ان کا رجحان زیادہ تر اچھائی کی طرف ہوتا ہے۔ انہیں رہنمائی کرنی ہوتی ہے اپنے باقی بہن بھائیوں کی، کیونکہ یہ بچے جانتے ہیں ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلنے والے چھوٹے بہن بھائی موجود ہیں۔ گھر کے بڑے بچوں کی پوری زندگی پرفیکٹ بنتے گزر جاتی ہے، سب کے پسندیدہ اور کبھی کبھی باقیوں کے لیے قربانیاں دیتے۔ یہ فیصلے لینے والے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ ان کی زندگی سوچتے سمجھتے گزر جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے گھر کے سب سے چھوٹے بچوں کی، سب سے زیادہ حساس۔ انہیں یا تو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے، زیادہ توجہ ملتی ہے، یا توجہ ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ بچے بچپن سے ہی تیز ترار اور تیکھے ہوتے ہیں، ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والے، گہرا مشاہدہ کرنے والے۔ ان کے پاس پورے خاندان کی خبریں ہوتی ہیں۔ انہیں زیادہ غلطیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کی غلطیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ گھر سنبھالنے کی پوری ذمہ داری کبھی کبھی ان پر آ جاتی ہے۔ مڈل کلاس گھروں میں سب سے چھوٹا بھائی سودا سلف لانے والا اور چھوٹی بہن کام والی کہلائی جاتی ہے، اور انہیں سب سے زیادہ ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنی عمر سے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کم عمری میں ہی کافی کچھ دیکھا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں درمیانے بچوں کی۔ انہیں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے مناسب لفظ ڈیفالٹ پیس ہے۔ ان کی سیٹنگ ڈیفالٹ ہوتی ہے، یعنی آٹومیٹک۔ اس سیٹنگ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں سمجھنا سمجھانا پتھر سے سر پھوڑنے کے برابر ہے۔ ان کا دماغ الگ رخ پر بہتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں خاندان میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہی وہ بچے ہیں جنہیں خاندان میں سب سے زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن اچھے الفاظ میں تو ہرگز نہیں۔ یہ منہ پھٹ اور بدتمیز کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی گنگا الٹی بہتی ہے، نہ ان کی چھوٹے بہن بھائیوں سے بنتی ہے اور نہ بڑوں سے۔ ان کا کام کھانا پینا اور دوسروں کا جینا حرام کرنا ہوتا ہے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کوئی ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یہ ذمہ دار یا حساس نہیں ہوتے، بلکہ یہ شدت پسند ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان پسے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑے رف ٹف سے لگتے ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا میں آگ لگی ہے یا دنیا میں قیامت آ گئی ہے، کیونکہ ان کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے۔ یہ تو آج تک کوئی جان نہیں پایا ان کی دنیا کون سی ہوتی ہے، پر کوئی تو ہوتی ہے۔ انہیں متاثر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہیں آپ دنیا میں یا تو سب سے آگے دیکھیں گے یا سب سے پیچھے۔ میانہ روی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یا تو ماڈل بنے پھرتے ہیں یا پھر مسکین فقیر جنہوں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے ان کا فیملی میں سب سے زیادہ استحصال ہوتا ہے، پر سچ تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ استحصال یہی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ باقی بہن بھائیوں کے کپڑے جوتے استعمال کر کے ان پر احسان کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی وہ اولاد ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، اور یہ جانور کی وہ دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی اس سے زیادہ کیا تعریف کی جا سکتی ہے؟ اور ایسا ہی ایک ڈیفالٹ پیس جوزف پیٹرسن کے گھر میں بھی پیدا ہوا تھا، جس کا نام ولیم جوزف تھا، لیکن اس کے ڈیفالٹ پیس ہونے کی وجوہات الگ تھیں۔ مسٹر جوزف نے جتنی پریشانی ولیم کی وجہ سے اٹھائی تھی، جتنی توجہ اسے دی تھی، اتنی گھر میں موجود باقی 3 بچوں کو کل ملا کر بھی نہیں ملی تھی۔ ولیم اپنے ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اور وہ ڈیفالٹ کیوں تھا یہ تو آپ جلد ہی جان جائیں گے، لیکن فی الوقت جوزف پیلس میں آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور مسٹر جوزف ہونٹ بھینچے کھڑے تھے جبکہ جارج فون سن رہا تھا۔ جوزف پیلس سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ جی بات کر رہا ہوں۔ اس کا دل 200 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ولیم جوزف کو لایا گیا ہے جن کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ پلیز جلد از جلد ہاسپٹل پہنچیں۔ فون بند کر دیا گیا جبکہ جارج کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپنے لگے، گلا خشک ہو گیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا۔ ولیم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے خبر دی۔ مسٹر جوزف نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ یا خدایا،
नैनी ने सीने पर हाथ रखकर दुहाई दी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। उन्हें विलियम अजीज था। निसा तेजी से जॉर्ज की जानिब बढ़ी, जबकि सोफी ने आगे बढ़कर नैनी को संभाला। विलियम ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? निसा घबराई घबराई से पूछने लगी। ये तो हॉस्पिटल जाकर पता चलेगा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो तेज़ी से कहता उनके पहलू से गुजर कर चला गया, जबकि मिस्टर जोसेफ ने पहले ही ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने का हुक्म दे दिया था। वो जॉर्ज से पहले ही पहले से निकल चुके थे। वो कहते हैं वो मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मैं उस सब का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा हिस्सा है। उनमें से हर एक मेरा हिस्सा है। जब वो चीखते चिल्लाते हैं, जब वो खामोश होते हैं, उनकी आवाज़ें गहरे राज रखती हैं। ये तकलीफ़ पहुंचाती हैं मेरे इस हिस्से को जो मैं हकीकत में हूँ। शाम के साए गहरे हो रहे थे और ऐसे में कमरे के वस्त में रखा वो मेज़ और उस पर जलती वो 3 छोटी बड़ी कैंडल्स अपने तमाम तर उजालों के साथ कमरे के अंधेरों को मिटाने की कोशिश कर रही थीं। उनकी महक मसहूर कुन थी। कमरे की दीवारों का क्रीम रंग पुरसकून था। बड़ी सी ग्लास वॉल से बाहर इमारतों के अकब में डूबता सूरज अपनी आखिरी सांसें लेते हल्की सी शफक छोड़ रहा था। ग्लास वॉल के सामने ही सफ़ेद रंग का डबल सीटर सोफ़ा रखा था। ये बहुत ही साफ़ सुथरा और आरामदेह था। सफ़ेद सोफ़े के बिल्कुल सामने मेज़ था और दूसरी जानिब 2 सिंगल सोफ़े रखे थे। नबाताती रंग के ये सोफ़े आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे। सोफ़ों के दाहिने जानिब की दीवार पर बड़ी सी शेल्फ नकब थी, जिसमें ढेर सारी किताबें थीं, और सोफ़ों के दरमियान जहाँ मेज़ रखा था, क्रीम रंग का बड़ा सा आरामदेह कालीन बिछा था, जबकि बाहनी दीवार के करीब एक कतार में पौधे रखे थे, जिनके ऊपर खूबसूरत पेंटिंग्स लटकी थीं, और चारों सोफ़ों के इतराफ़ में बरकी कुमकुमे लटक रहे थे, जिनकी रोशनी मध्यम थी। कमरे का फर्श लकड़ी का था और कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था। पहली ही नज़र में कमरा सुकून का एहसास दिलाता था। कमरे की उस खामोशी में एक अजीब सी आवाज़ उभर रही थी, वही आवाज़ जो स्केच बुक पर तेज़ी से पेंसिल चलाते वक्त उभरती है। एक 9 साला बच्चा कालीन के वस्त में रखे मेज़ के करीब नीचे बैठा था। उस स्केच बुक पर तेज़ी से हाथ चला रहा था। कैंडल्स की रोशनी में उसका स्केच वाज़ेह नहीं था। सफ़ेद टी शर्ट पहने वो कथई आंखों वाला बच्चा उस वक्त काफ़ी मसरूफ़ महसूस होता था। दोनों घुटने मोड़े, कोहनियों के बल झुके वो इन्हमाक से काम कर रहा था। गहरे भूरे आंखों के हमरंग बाल माथे पर बिखरे थे। वो कई लम्हे यूं ही झुका रहा। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। खड़ी खड़ी सुइयां तेज़ी से घूमती रहीं और कुछ देर बाद ग्लास वॉल के मुखालिफ दीवार में नकब दरवाजे के परे टिक टिक की आवाज़ गूंजी। ये लम्हा बलम्हा आवाज़ तेज़ होती गई। कोई उसी जानिब आ रहा था। कमरे का फर्श लकड़ी का था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुल गया। हेलो विलियम, एक निस्वानी आवाज़ उभरी। गहरे सुरमई रंग की पंडलियों तक आती स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज़ के साथ वो एक 40 साला खूबसूरत सी औरत थी। आंखों पर सफ़ेद चश्मा था, जबकि बाल जूड़े में बंधे थे। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई जब उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आया। वो बेताबी से आगे बढ़ी और फिर ठहर गई। विलियम का नन्हा वजूद सोफ़ों के दरमियान छुपा हुआ था। विलियम ने आवाज़ पर ज़रा सा सर उठाया। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ये शहर का सबसे बड़ा और मशहूर अस्पताल था, जहाँ एबनॉर्मल बच्चों को लाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। ऐसे बच्चे जो जहनी लिहाज से बाकियों से अलग थे, जो बाकियों से पीछे थे, जो कहीं ठहर गए थे। ऐसे बच्चे जो नफ्सियाती लिहाज से बीमार थे। तुम यहाँ छुपे हो? वो पेशावराना अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ी। हील की टिक टिक गूंज गई। वो सलीना थी, उसी शहर की सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट। विलियम की नज़रें उसके जूतों पर चिपक गईं। ऊंची नाजुक सी हील वाले कोट शूज़ जिनकी आवाज़ गूंज रही थी और तब तक गूंजती रही जब तक वो फर्श से गुजरती कालीन पर आकर खड़ी नहीं हुई। उन चंद लम्हों में जब तक वो टिक टिक गूंजती रही, विलियम के चेहरे पर तकलीफ़ के गहरे आसार थे। जैसे ही वो उसके सामने खड़ी हुई, विलियम का उठा सर झुक गया। अब वो अपने स्केच पर मुतवज्जे था। उसके पास ढेर सारे पेंसिल कलर्स थे, पर वो स्केचिंग सिर्फ 4 कोल पेंसिल से करता था। क्या तुम मुझे दिखाओगे तुमने आज क्या बनाया है? वो अब घुटनों पर हाथ रखे झुकी हुई थी। वो सीधा हो बैठा और फिर स्केच उठाकर सेलिना को दे दिया। वो अब स्केच को थामे खड़ी थी। स्केच वाज़ेह नहीं था, पर समझा जा सकता था। एक शख्स था जिसे जंजीरों से बांधा गया था, मोटी मोटी जंजीरों से। उसके सभी स्केच तकरीबन ऐसे ही होते थे। कोई ऐसा शख्स जो बहुत तकलीफ़ में हो, जो कहीं कैद हो,
वेरी नाइस। वो फिर से मुस्कुराई। तो क्या अब हम सेशन शुरू करें? स्केच को गोल मेज़ पर कैंडल्स के करीब रखते वो प्यार से बोली। विलियम कुछ नहीं बोला। वो किसी रोबोट की तरह खड़ा हुआ और अकब में रखे सफ़ेद सोफ़ों में से एक पर टिक गया। वो बहुत प्यारा बच्चा था जिसे देखकर ही उस पर प्यार आने लगता। फिर से सपना देखा। सलीना नबताती रंग के सोफे पर टिक गई। टांग पर टांग जमाए वो महारत से बैठी थी। उसकी सुडौल पंडलियाँ वाज़ेह थीं। उसके सवाल पर विलियम ने नफ़ी में सर हिलाया। हकीकत में देखा? क्या देखा? अगला सवाल उभरा। विलियम ने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखे स्केच की तरफ इशारा किया। उसके अकब में डूबता सूरज था और उसी सूरज की किरणें सलीना के चेहरे से टकराकर पलट रही थीं। यानी उसने ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में कुछ देखा। मैंने सुना कल तुम अपने घर के तहखाने में पाए गए थे। तुम वहाँ क्या लेने गए थे विलियम? वो उससे पुचकार रही थी, जबकि विलियम अपने दोनों हाथ मसल रहा था बेचैनी और इस्तराब से। चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। वो आवाज़ें उसकी समात से टकरा रही थीं। कोई चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने और जॉर्ज के मुश्तरका कमरे में सोया हुआ था। लकड़ी के मुसहरी नुमा पलंग जिनके चारों जानिब सफ़ेद पर्दे लटक रहे थे, और कमरे में 2 मुसहरियों के अलावा दीवार में नकब लकड़ी की अलमारियाँ थीं। दोनों मुसहरियों के अतराफ़ में रखे लकड़ी के मेज़ों पर लैंप के अलावा मशलें रखी थीं। मौसम ख़राब होने की सूरत में जब बिजली बंद हो जाती थी तब उन मशलों को जलाया जाता था। तेल पर जलने वाली ये लकड़ी की मशलें देखने में काफ़ी खूबसूरत थीं। रात के उस पहर काफ़ी सुकून था। वो दोनों अपने अपने नर्म गदाज बिस्तरों में लेटे थे। कमरे में मौजूद जहाज़ साइज़ खिड़की बंद थी, जबकि पर्दे सिरके हुए थे और पूरे चाँद की रात ताबनाक थे। चाँद की नीली रोशनी खिड़की के शीशों से मुनक्किस सोती विलियम के वजूद से टकराकर पलट रही थी। उसका वजूद किसी सफ़ेद हाले में मुक़य्यद नज़र आता था। सफ़ेद बिस्तर में हल्के नीले रंग के शब ख्वाबी के लिबास में विलियम उस वक्त गहरी नींद सोया हुआ था। जाने दो डैड, प्लीज़। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ उभरी और विलियम ने पट से आंखें खोल दीं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कई लम्हे वो यूं ही साकत लेटा रहा, समझने की कोशिश करने लगा कि उभरने वाली आवाज़ ख्वाब थी या हकीकत। लेकिन अगले ही पल उसका दिल उछलकर हलक में आ गया जब वो आवाज़ उसे जागते हुए सुनाई दी। मुझे जाना है, किसी ने दर्द से इल्तिजा की। वो उठकर बैठ गया। कमरे की लाइट बंद थी, मशलें भी। मध्यम रोशनी वाला एक लैंप जल रहा था, जबकि चांद की रोशनी में पूरा कमरा नहाया हुआ था। विलियम ने एक नज़र साथ वाले पलंग पर सोए जॉर्ज को देखा जो गहरी नींद में था। फिर वो बिस्तर से नीचे उतर आया। अपना जूता पहनते वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे तक पहुंचा और ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोला। लंबी राहदारी थी जिसके दूसरी जानिब नैनी का कमरा था। निसा उनके साथ ही सोती थी। दाहिने जानिब राहदारी के आखिर में बनी खिड़की पर लगे सफ़ेद पर्दे हवा से हिल रहे थे। शायद खिड़की खुली रह गई थी, जबकि दूसरी जानिब खुला रास्ता था। विलियम ने कमरे से ज़रा सा सर निकाल कर बाहर झांका। वहाँ कोई नहीं था। राहदारी में लगे बरकी कुमकुमे रोशन थे। वो अब धड़कते दिल के साथ उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कमरे से निकलकर बाईं जानिब चल पड़ा। आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो तेज़ तेज़ चलने लगा। राहदारी से निकलकर वो सीढ़ियों की जानिब आया और फिर सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ उतरते वो नीचे आया तहखाने के दरवाजे पर। हाँ, वो आवाज़ अंदर से आ रही थी। उसने कान लगाकर सुनना चाहा और फिर डर कर पीछे हट गया। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, पर वो आवाज़ उसे अपनी ओर बुला रही थी। फिर उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। नीचे सीढ़ियाँ थीं, अंधेरा था। उसने गर्दन घुमाकर लाउंज में देखा। मेज़ पर रखी मशल नज़र आई। वो भागते हुए मशल उठा लाया और फिर उसे जलाते हुए सीढ़ियाँ उतरता नीचे जाने लगा। आवाज़ अब और वाज़ेह हो गई। वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया और मशल को थामे आगे बढ़ने लगा। काट कबाड़ जाने क्या क्या पड़ा था और फिर एक जगह वो ठटक कर रुक गया। सनसनी से पूरे वजूद में दौड़ गई। जंजीर के हिलने की आवाज़ उभरी ऐन उसके अकब से। वो कई लम्हे यूं ही खड़ा रहा, बुत बने। हलक खुश्क हो गया। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। होंठों पर ज़ुबान फेरते वो धीरे से पलटा और अगले ही पल उसकी आंखें वहशत से फट गईं। सामने ही एक लंबा तड़ंगा वजूद दीवार से बंधा हुआ था। मुझे जाने दो, खुदा का वास्ते। विलियम को देखते ही वो बेहाल सा बोला। उसके जिस्म पर जगह जगह ज़ख्म थे, कपड़े खून से तर, बाल बड़े हुए, अजीब सा हुलिया। अगले ही पल विलियम के हाथ से मशल छूटकर नीचे गिर गई। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया,
चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि जोसेफ पैलेस उसकी चीखों से गूंज उठा और फिर अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर गिर चुका था। तो मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, वो उससे बोलने पर उकसा रही थी। सलीना की आवाज़ पर वो चौंक कर रात वाले वाक़ये से बाहर आया। आंखों में अब तक वहशत थी। वो बोलने के लिए पर तोलने लगा। मिस्टर जोसेफ को 10 मिनट लगे थे उसे पूरे पैलेस में ढूंढने और फिर तहखाने तक पहुंचने में जहां वो बेहोश मिला था। मैंने देखा वहां कोई था, वहां नीचे जंजीरों से किसी को बांधा गया था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसे हेल्प चाहिए थी। 2 लाइनों के उस जुमले में विलियम का सारा खून निचड़कर चेहरे पर आ गया। थोड़ी गर्दन से जा लगी। सलीना तशवीशनाक नज़रों से उसे देखती रही। वो इस बच्चे को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी जिसका पिछले 2 सालों से इलाज चल रहा था। उसे हेलुसिनेशंस होते थे, बसरी, समाती और लमसी हेलुसिनेशंस। वो ऐसी चीज़ें देखता, सुनता और महसूस करता था जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। विलियम, सलीना ने बेसाख्ता उसे पुकारा। वो रो देने को था। तुम एक समझदार बच्चे हो विलियम, सच्चाई और सपनों में फ़र्क करना सीखो। सलीना उसके रोने पर पहलू बदल कर रह गई। उसे विलियम बहुत पसंद था, पर सारी कोशिशों के बावजूद उसकी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। मिस्टर जोसेफ तुम्हें सुबह खाने में दोबारा लेकर गए थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, है ना? विलियम से तस्दीक चाही, जबकि वो अपने मोटे मोटे आंसू पीता सिर्फ सर हिला रहा था। मिस्टर जोसेफ उसे दिन में तहखाने में वापस लेकर गए थे, पर वहाँ कोई नहीं था। वो कुछ और भी कह रही थी, फिर आवाज़ें मध्यम हो गईं, सरगोशी नुमा, और फिर वो ख़त्म होने लगी। वक्त तेज़ी से भाग रहा था जोसेफ पैलेस की जानिब जहाँ वो रहता था। 5 साल का था विलियम जब पहली बार उसे जोसेफ पैलेस लाया गया। मिस्टर जोसेफ की उंगली पकड़े वो आलीशान महल में दाखिल हुआ। उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ नैनी थी और उसके सुतेले बहन भाई जॉर्ज और निसा भी। मिस्टर जोसेफ पीटरसन ने 2 शादियाँ की थीं। पहली शादी रोजीना से, जो लड़कपन से उनसे मंसूब थी। ख़ानदान की मर्ज़ी के मुताबिक मिस्टर जोसेफ ने यह शादी बिना चूं चरां कर ली थी, क्योंकि रोजीना एक खूबसूरत लड़की थी और मिस्टर जोसेफ को यूं भी अपने ख़ानदान की रवायात बहुत अजीज़ थीं। रोजीना से मिस्टर जोसेफ के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा जॉर्ज और छोटी बेटी निसा। निसा की पैदाइश से पहले ही मिस्टर जोसेफ की ज़िंदगी में वो आ गई, जिसके आने के बाद सब तबाह हो गया। उफ़क नामी वो लड़की पाकिस्तान से थी। वो यहाँ पढ़ने आई थी और मिस्टर जोसेफ उन दिनों फ़िल्म और डायरेक्शन के आखिरी साल में थे। वो पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अपने बाप का स्टारलाइट प्रोडक्शन हाउस संभालना चाहते थे, जो सालों से काम कर रहा था। और यूनिवर्सिटी में ही मिस्टर जोसेफ की मुलाकात उफ़क से हुई। वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए आई थी। हादसाती तौर पर होने वाली एक मुलाकात के बाद वो करीब आ गए। उफ़क मिस्टर जोसेफ से बेपनाह मोहब्बत करने लगी। वो उसकी सहर अंगेज़ शख्सियत की जानिब किसी मकनातीस की तरह खिंचती चली गई। पहल भी उफ़क की जानिब से हुई थी। तब जॉर्ज 1 साल का था जब मिस्टर जोसेफ ने उफ़क से दूसरी शादी कर ली। उफ़क के घर वाले उससे तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर चुके थे और उफ़क को शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन शादी की कुछ माह बाद ही उफ़क बदलना शुरू हो गई। वो हामला थी कि अचानक डर कर रातों को उठ जाती। मिस्टर जोसेफ दोनों बीवियों को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे जब उफ़क ने अचानक ही मिस्टर जोसेफ से तलाक का मुतालबा कर लिया। वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। मिस्टर जोसेफ ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और फिर एक दिन वो गायब हो गई। इस दौरान मिस्टर जोसेफ की हानिसा पैदा हुई। वो जॉर्ज से 4 साल छोटी थी और उसकी पैदाइश के दौरान होने वाली कुछ पेचीदगियों की वजह से रोजीना की वफ़ात हो गई। यूँ मिस्टर जोसेफ अकेले रह गए। उफ़क के गायब होने के 5 साल बाद मिस्टर जोसेफ को फ़ोन आया। उफ़क एक अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। उफ़क और जोसेफ का एक बेटा था जो जॉर्ज से 2 साल छोटा, जबकि निसा से 2 साल बड़ा था। वो दरमियाना बच्चा था। वो 5 साल का था जब उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली और वो ऐसा बच्चा था जो बचपन में ही जहनी मसाइल का शिकार हो गया। नैनी, जॉर्ज और निसा सब ने उसे खुश दिली से अपनाया। उस महल जैसे घर में उसकी दिलचस्पी की बहुत सारी चीज़ें थीं, पर वो जल्द घुलने मिलने वाला बच्चा नहीं था। उसे काफ़ी वक्त लगा जॉर्ज और निसा के साथ घुलने मिलने में। मिस्टर जोसेफ को वो बहुत प्यारा था। वो उससे बातें करने की कोशिश करते, उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते, पर विलियम का ज़्यादा वक्त खामोशी की नज़र हो जाता। और फिर असल मसला तब शुरू हुआ जब वो 7 साल का था। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगीं, अजीब व गरीब ख्वाब नज़र आने लगे। वो डर कर उठ जाता, चीखता, चिल्लाता। नैनी उसे अपने आगोश में छुपा लेती, पर वो बुरे ख्वाब उसके साथ ही बन गए। वो कभी नहीं गए। कोई उसे वली कहकर पुकारता था। वली कौन था वो नहीं जानता था, पर यह पुकार अजनबी नहीं थी।
اس گھر میں اس کی ماں کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ولیم کو آہستہ آہستہ سب بھولنے لگا، پر وہ آواز، اس آواز نے کبھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور یاد رہا تو اتنا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ پتہ ہے اکثر والدین اپنے بچوں کو دوسرے ملک تو کیا دوسرے شہر بھی پڑھنے بھیجنے کو راضی نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہیں لگتا ہے بچے پردیس جا کر ویسے نہیں رہتے جیسے وہ جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، وہ خود غرض بن جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی آسیب لپیٹ لیتا ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا آسیب کیا ہے بھلا؟ محبت، وہ جذبہ جو ہر دل پر مختلف طریقے سے وارد ہوتا ہے، کہیں خوشنما بہار کی طرح جو اجڑے ویران دل کو پھر سے آباد کر دیتا ہے، کہیں کسی آزمائش کی طرح جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے، اور یہ کبھی کبھی کسی عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے۔ پتہ ہے کب؟ جب ہم اسے بھول جاتے ہیں جس نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے، جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے جس کا یہ حق ہے، جب ہم محبت میں اندھے بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تب یہ محبت بس عذاب ہوتی ہے، جسے پا لینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبت لا حاصل ہی اچھی تھی۔ اور ایسی ہی محبت کے زیر اثر وہ تھی، حسین ذہین اور فتین لڑکی جو آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا کر آئی تھی، جو اپنے والدین سے ڈھیروں وعدے کر کے آئی تھی۔ وہ افق اورنگزیب تھی، جو محبت کی تاب نہ لا سکی، اور اس نے اپنے حصے میں صرف خسارے سمیٹے۔ بدلے میں اسے کیا ملا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہیلو بابا، وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ افق، دوسری جانب سے پکارا گیا، لہجے میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ تڑپ بھی تھی۔ افق واپس آ جاؤ، وہ اس کے بابا تھے، اسے پکار رہے تھے۔ اس پکار پر افق اورنگزیب اپنا سب کچھ لٹا سکتی تھی، پر آنکھوں کے سامنے کھڑا وہ شخص اب اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تھا۔ جوزف پیٹرسن اسے یونیورسٹی میں ملا۔ وہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کسی تقریب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تقریب میں انہیں ایک پلے کرنا تھا جس سے لیڈ جوزف کر رہا تھا۔ تیکھے نین نقش والا اونچا لمبا جوزف اپنی ریزرو شخصیت کی وجہ سے افق کو پہلی ملاقات میں اچھا لگا۔ افق کا ابھی پہلا سال تھا جبکہ جوزف کا آخری۔ وہ سینئر تھا اور اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ کافی جانا جاتا تھا۔ وہ خوابوں کو حقیقت بنانے پر یقین رکھتا تھا، وہی خواب جو افق نے بھی دیکھے تھے۔ جوزف شادی شدہ ہونے کے باوجود افق کی جانب کھنچنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنستے مسکرانے لگے، اور تقریب کے آخر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ بے تحاشا محبت، جہاں ایک دوسرے کے بنا جینا محال لگتا ہے۔ میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، میں جلد چلا جاؤں گا، ایک دن باتوں ہی باتوں میں جوزف نے اسے بتایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں تھے، اور اس دن افق کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ شخص کب اتنا عزیز ہوا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ملنے نہیں آؤ گے؟ وہ اب پر امید نظروں سے اسے تکنے لگی۔ نہیں، جوزف نے کندھے ہلا دیے، اور افق کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جوزف نے اسے نہیں روکا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، خود سے لڑتی رہی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ 7 سمندر پار آئی تھی۔ اسے 7 سمندر پار بلا وجہ نہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کو، اس کے باپ کو اس پر بھروسہ تھا، وہ ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ لیکن جوزف پیٹرسن کسی آسیب کی طرح چمٹ گیا۔ وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، پر آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اسے سب سے پہلے جوزف ملا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، اس کی حالت بھی افق سے الگ نہیں تھی۔ دونوں طرف محبت کی سلگائی آگ برابر بھڑک رہی تھی جو ساتھ ساتھ دونوں کو جلا رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ ضبط کرنے کے باوجود چلا اٹھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جہاں سے 2 دن پہلے افق اٹھ کر گئی تھی۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی جوزف، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوزف نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، وہ اس سے دوسری شادی کرنے کو تیار تھا، پر وہ عیسائی تھا اور کسی صورت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ افق نے بہت سوچا، اس سے دور رہنے کی کوشش کی، پر جان نکلتے محسوس ہوتی تھی۔ بالآخر دل کے ہاتھوں ہار مان کر اس نے اپنے بابا کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھے، اسے واپس آنے کا کہا، پر وہ نہیں مانی۔ انہیں 2 دن سوچنے کا وقت دے کر وہ آج دوبارہ انہیں فون ملائے کھڑی تھی۔ افق، خدا کا واسطہ واپس آ جاؤ، یہ ظلم نہ کرو، وہ منت کرنے لگے۔ میں نے کوشش کی بابا، بہت کوشش کی، پر دل نہیں مانتا، وہ آنسو پیتے بولی۔ افق، میرا سر جھک جائے گا۔ فون کی دوسری جانب سے ابھرتی آواز خوف زدہ تھی۔ آنے والے وقت سے برے اندیشے انہیں ڈس رہے تھے۔
بابا آپ پلیز مان جائیں، جوزف اچھا انسان ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ انہیں اپنی اور جوزف کی شادی کے لیے منانا چاہتی تھی، وہ ان کی رضامندی چاہتی تھی۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، اس سے کہو مسلمان ہو کر جلد تمہارے ساتھ یہاں آئے۔ پہلی بات سننے پر جہاں افق کا دل دھڑکنے لگا، وہیں دوسری بات پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ جوزف اسے سب دینے کو تیار تھا، وہ بھی خاندان کے خلاف جا کر اس سے شادی کر رہا تھا، پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، وہ دھیرے سے بولی، آنسو آنکھوں سے بہہ جانے کو تیار تھے۔ اور تم افق؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بابا، آنسو گال پر پھسلتا چلا گیا۔ افق؟ کیا کچھ نہیں تھا اس ایک پکار میں، پر افق کچھ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے حسیات کو مردہ کر لیا تھا، دماغ کو بند اور آنکھوں پر محبت نے ویسی پٹی باندھ دی تھی۔ تم اللہ کو چھوڑ دو گی افق، میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا بچے۔ ان کے لہجے میں تعصف ہی تعصف تھا، افسوس تھا، دکھ تھا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ وہ اولاد جو باغی ہو جاتی ہے، وہ اولاد جو سب بھول جاتی ہے۔ نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ رہی بابا، میں بس جوزف کو اپنا رہی ہوں، ویسے ہی جیسے وہ ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ کئی لمحے پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ افق کا دل ڈر رہا تھا، فیصلہ جو بھی ہوتا وہ جانتی تھی جوزف کو پانے کے بدلے وہ سب کھونے جا رہی تھی۔ کبھی پلٹ کر مت آنا افق۔ فون بند ہو گیا۔ وہ فون تھامے کھڑی رہی، جوزف سامنے تھا۔ وہ اس سے شادی کے لیے آزاد تھی، لیکن اس پل وہ فیصلہ نہیں کر پائی، اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا یا فائدے کا۔ ہاں، انسان خسارے ہی سمیٹتا ہے، اس نے کبھی فائدے کا سودا کیا ہی نہیں۔ صبح کی اس پہر جوزف پیلس میں کافی گہما گہمی تھی۔ ہفتے کے لمبے اختتام کے بعد آج ہفتے کا پہلا دن تھا۔ نیا ہفتہ شروع ہو چکا تھا، ناشتہ کیا جا چکا تھا، بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ مسٹر جوزف کی گاڑی پیلس کے باہر تیار کھڑی تھی، ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تینوں بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے اسٹوڈیو جاتے تھے۔ اس وقت جارج اور نسا اسکول یونیفارم پہنے لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ نسا نے سیاہ اسکرٹ پر سفید شرٹ اور اس کے اوپر نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس پر اسکول کا لوگو لگا تھا، جبکہ جارج سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور نیلے کوٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں کے گلے میں لٹکتی ٹائی کوٹ کے ہم رنگ تھی۔ آج ولیم ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ نینی ان کے دوپہر کے کھانے کے ڈبے ملازم کو پکڑا رہی تھی۔ اسی لمحے مسٹر جوزف سیڑھیوں پر وارد ہوئے۔ وہ کافی تیزی میں تھے اور پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ولیم کہاں ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا۔ نسا اور جارج نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ مسٹر جوزف کی پیشانی پر شکنیں ابھریں اور اس کے اگلے ہی پل وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کا رخ ولیم اور جارج کے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ تہہ خانے والے حادثے کو بیتے 1 سال ہونے والا تھا۔ کچھ دنوں بعد ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی۔ وہ قد کاٹ میں جارج کی طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر مسٹر جوزف نے لکڑی کے دیوقامت دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں نینی، اندر سے ولیم کی آواز ابھری۔ اسے یقین تھا نیچے نہ آنے پر نینی اس سے ملنے ضرور آئے گی، پر اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا جب مسٹر جوزف کا وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ کیا بات ہے ولیم، اسکول نہیں جانا آج؟ وہ براہ راست اسی سے مخاطب تھے۔ ولیم اپنے بستر پر بیٹھا رہا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے، اس کا کوٹ پلنگ پر رکھا تھا۔ گہری کتھئی آنکھیں ایک پل کو اٹھیں اور مسٹر جوزف کی نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے اس نے برقرفتاری سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ نہیں، مجھے اسکول نہیں جانا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وجہ؟ مسٹر جوزف اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ الجھا ہوا تو ہمیشہ ہی رہتا تھا، پر اس نے کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا انکار تھا۔ ولیم، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے کلائی میں بندھی گھڑی پر سرسراتی نظر ڈالتے پوچھا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اندر داخل ہوئے۔ میں ایڈن برگ اکیڈمی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کے جواب پر مسٹر جوزف نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پلنگ پر ٹک بیٹھ گئے۔ ایک ٹانگ اوپر تھی، ایک نیچے۔ خوشبوؤں میں رچا بسا جوزف پیٹرسن اگر کسی کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے تھے، اور اس وقت ولیم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر جوزف اپنے تمام بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پر ان کے اور بچوں کے درمیان باقی والدین اور بچوں والا رشتہ نہیں تھا۔ ایک سرد سی دیوار تھی، اندیکھی جھجک تھی۔ وہ بے ساختہ مسٹر جوزف سے نہیں لپٹتے تھے، اور مسٹر جوزف کے انداز میں کبھی بھی والہانہ پن نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بچے مسٹر جوزف سے زیادہ نینی سے جڑے تھے۔
اور کیا میں جان سکتا ہوں تم ایڈن برا کے سب سے بہترین اسکول میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس وقت ولیم کی تھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی. وہ چاہتا تھا مسٹر جوزف وہاں سے جلد از جلد چلے جائیں. ولیم، اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے دوبارہ پکارا. مجھے نینی سے بات کرنی ہے، وہ سرخ ٹماٹر چہرے کے ساتھ بولا. مسٹر جوزف نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا، دوسری ٹانگ نیچے کر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جما لیے. ان کے لمبے ترچھے ہاتھ کس قدر خوبصورت تھے. ولیم نے کن اکھیوں سے ان ہاتھوں کو دیکھا. وہ اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو چھونا چاہتا تھا پر اندیکھی دیوار حائل تھی. وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس لمس کو جو باپ کا ہوتا ہے، اس شفقت، اس محبت کو. پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی. نینی دروازے میں کھڑی نظر آئیں، سیاہ رنگ کے پاؤں کو چھوتے اپنے ازلی گاؤن میں. نینی ایک حبشی خاتون تھیں. سیاہ رنگت، چمکتے دانت، بھرے بھرے پھیلے ہوئے نقوش، نہایت کھنگریالے بال جو سر پر کسی ٹوپی کی مانند سجے تھے. ان کا جسم وزنی تھا، لیکن ان دنوں نینی کسی حد تک جوان تھیں. وہ بنا کسی سہارے کی سیڑھیاں اتر چڑھ لیتی تھیں. یہاں کے لوگوں کو عموماً سیاہ فاموں سے نفرت تھی، لیکن نینی کو دیکھتے ہی ان پر پیار آتا تھا. ان کی آغوش میں سکون تھا، محبت تھی. اس لیے پیلس کے سبھی ملازموں کے ساتھ ساتھ تینوں بچے بھی انہی سے ساری باتیں کرتے تھے. بہت سالوں سے ان کے خاندان والوں سے مسٹر جوزف کا خاندان جڑا رہا تھا. آپ جائیے، میں ولیم سے بات کرتی ہوں، نینی نے پریشان بیٹھے جوزف سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے. لیکن وہ اپنی تمام تر خوشبوئیں چھوڑ گئے تھے. ان کی سحر انگیز شخصیت کا اثر ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہتا تھا. ولیم، میرے بچے کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ. نینی نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود سے لگایا اور ولیم ان سے لپٹ گیا. تیزی سے دھڑکتا دل پرسکون ہونے لگا. اس کے ذہن میں کل والا واقعہ پوری تابناکی سے گھوم گیا. یہ پچھلے دن کی بات تھی. مسٹر جوزف اور نینی بچوں کو گھمانے لے گئے تھے. مسٹر جوزف ملک کی جانی مانی شخصیت تھے، اس لیے وہ عوامی جگہوں پر کم ہی نکلتے تھے، جبکہ نینی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتی تھیں. کل اتوار تھا. وہ سب شام کے پہر پورٹوبیلو ساحل پر گھومنے گئے. یہ ساحل ایڈن برا کا مشہور ساحل سمندر ہے. بچے ساحل پر گھومنا چاہتے تھے. کچھ وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد مسٹر جوزف کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا. وہ گارڈز کو نینی اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے. یوں بھی ان کی موجودگی میں بچے زیادہ اچھل کود نہیں کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد تینوں بچے فٹ بال لیے ریتلے ساحل پر کھیل رہے تھے. جارج نے فٹ بال کو زوردار لات ماری تو فٹ بال پکڑنے ولیم بھاگا. وہ بھاگتے ہوئے ریت پر بیٹھے ایک لڑکے کے قریب سے گزرا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا. وہ کوئی 15 سالہ لڑکا تھا جو ہاتھ میں لکڑی کا باریک تنکا پکڑے ساحل پر کچھ لکھ رہا تھا. ولیم اب بھاگتے فٹ بال اور اس لڑکے کے درمیان کھڑا تھا. وہ کیوں رک گیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا. ولیم، جلدی آؤ، جارج اور نساء اسے پکارنے لگے. ولیم نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اس لڑکے کو، اور تیسری نظر اس نے فٹ بال پر ڈالی. اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فٹ بال کی جانب بھاگا. قریب پہنچ کر اس نے زوردار کک فٹ بال کو ماری اور اسے جارج اور نساء کی جانب واپس بھیج دیا. لوگ ساحل سمندر پر لیٹے ڈوبتے سورج کا مزہ لے رہے تھے. بچے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے. منچلے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کر رہے تھے. ایسے میں وہ لڑکا ریت پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا. ولیم اب اس کے سر پر کھڑا تھا. جارج اور نساء کو وہ آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ نینی تمام بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھیں. I'm sorry mom. ولیم نے ذرا سا جھکتے ہوئے لڑکے کے لکھے لفظوں کو پڑھنا چاہا اور پھر وہ حیران ہوا. لہریں بار بار آ کر ان لفظوں کو مٹا رہی تھیں اور وہ بار بار لکھ رہا تھا. پھر وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا. اب اس کا رخ سمندر کی جانب تھا. وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا رہا اور پل کے 1000ویں حصے میں شاید ولیم جان چکا تھا وہ کیا کرنے جا رہا تھا. وہ کئی ثانیوں سے جاتے دیکھتا رہا. ولی، میں چاہتی ہوں تم مددگار بنو. یاد رکھو، جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے. وہ نسوانی جانی پہچانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور ولیم کے وجود میں حرکت پڑ گئی. وہ اس لڑکے کے پیچھے چل پڑا. لڑکا بے خوف سا گہرائی کی جانب بڑھ رہا تھا. مسٹر جوزف کا فون تھا. نینی کی نظریں پل بھر کو ولیم سے ہٹیں اور ولیم نے خود کو زور آور لہروں سے لڑتے پایا. اس کا قد چھوٹا تھا. وہ دھڑ تک ڈوب گیا. اگر کوئی بڑی لہر آتی تو یقیناً وہ بہہ جاتا، جبکہ وہ لمبا لڑکا تھا اس لیے آسانی سے چل رہا تھا. ولیم کا چہرہ خوف زدہ تھا. اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنی موت سے زیادہ اس لڑکے کی موت سے جو اس کے آگے چل رہا تھا. پھر اس نے اپنی پوری ہمت جٹائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر لڑکے کا ہاتھ تھام لیا. لڑکا جھٹکے سے مڑا. وہ اپنے پیچھے کھڑے تقریباً ڈوب چکے ولیم کو دیکھنے لگا، جو ایڑیاں اونچی کیے اپنا چہرہ پانی سے باہر نکالے ہوئے تھا.
تم نہیں مر سکتے۔ سرخ ٹماٹر چہرہ لیے کتھئی آنکھوں والا ولیم گہری سانس سے لیتے بولا، چھوڑو مجھے، جبکہ ولیم نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ تم ایسے نہیں مر سکتے۔ ولیم اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ لڑکے کو اس کی مداخلت بری لگی۔ پلیز واپس چلو۔ ولیم رو دینے کو تھا۔ اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ خودکشی کرنے والے گہرے زخم دے جاتے ہیں، وہ جانتا تھا، اور اس پل اس کا ننھا ذہن بس چاہتا تھا کہ وہ لڑکا یہ کام نہ کرے، وہ اپنی جان نہ لے۔ نینی! اس نے جب دیکھا وہ لڑکا اپنا بازو چھڑا لینے کے در پہ تھا تو ولیم نے بے ساختہ انہیں پکارا۔ کچھ لوگوں کی نظر اس جانب پڑی جہاں دو لڑکے لہروں سے لڑ رہے تھے۔ نینی کے پیروں سے ایڈن برا کی زمین نکل گئی۔ گارڈز تیزی سے بھاگے اور کچھ دیر دونوں کو بچا لیا گیا۔ وہ اب کنارے پر تھے۔ ولیم کے گرد جمگٹا تھا۔ پولیس کو فون کر دیا گیا تھا، اس لڑکے کو گھیر رکھا تھا، کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ نینی نہیں چاہتی تھی ولیم یا جوزف کا نام آئے، اس لیے وہ بچوں کو لے کر جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھیں۔ ولیم کے گرد انہوں نے اپنی چادر لپیٹ دی۔ مجھے اس لڑکے سے بات کرنی ہے نینی۔ ہمیں گھر جانا ہے ولیم۔ وہ اب انہیں تھامے گارڈز کے گھیرے میں گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ خوف ان کے چہرے پر واضح تھا، اگر ولیم کو کچھ ہو جاتا تو وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئیں۔ پلیز نینی، بس 5 منٹ۔ وہ وہیں جم کر کھڑا ہو گیا اور نینی کو ناچار اس کی بات ماننا پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ اس لڑکے کے قریب بیٹھا تھا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کی ماں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا؟ اس کا وجود سسک رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے کافی ہوشیار تھا۔ شاید بچپن کے اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا، یا پھر اس کی ذہنی حالت نے۔ تو میں اور کیا کروں؟ میں فیل ہو گیا تھا۔ پتہ ہے میری ماں نے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے ٹیسٹ کی فیس بھری تھی۔ میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ تم امیر لوگ کبھی کسی غریب کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ تم جانتے ہو خواب ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر دبا دبا سا چلایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وجود ابھی تک ہچکیوں کی زد میں تھا۔ ولیم لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا خواب کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے اٹھا لیا۔ میں امیر لوگوں کی طرح بڑے اسکول جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں دا ایڈن برا اکیڈمی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم جیتے ہو۔ کتنی تلخی تھی اس کے الفاظ میں۔ ولیم بس اسے یوں ہی دیکھے گیا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تم امیر لوگ بس ہم جیسوں کا تماشا بنا سکتے ہو۔ اس نے پھر سے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ تمہیں جوزف پیلس کا پتہ ہے؟ ولیم کے سوال پر لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ میں ولیم جوزف ہوں، سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کل صبح 8 بجے جوزف پیلس پہنچ جانا۔ تم جہاں چاہو گے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نینی کچھ فاصلے پر اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لڑکا بے یقینی سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مذاق میں تمہاری جان بچائی ہے؟ وہ اب ابرو اچکائے تفتیشی انداز میں بولا۔ لڑکے سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ولیم چل پڑا۔ تم چھوٹے ہو، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ وہ عقب سے بولا، ابھی تک حیران تھا۔ میرا باپ بڑا آدمی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ تیز تیز چلتا اس سے دور ہوتا گیا۔ ولیم، نینی کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پیچھے رکھا کاغذ اٹھایا اور اسے نینی کے سامنے کیا۔ وہ جس کلاس میں تھا اس کے سکول کی سالانہ فیس تقریباً 15,000 سے 20,000 پاؤنڈز تھی، اور یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اس نے سارا حساب لکھ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نینی نے وہ کاغذ تھامتے پوچھا۔ یہ میری سالانہ فیس ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا، بلکہ مجھے یہ پیسے چاہیے۔ لیکن کیوں؟ نینی نے الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں سرکاری اسکول جاؤں گا نینی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ پیسے کس لیے چاہیے؟ جیکب کے لیے۔ کون جیکب؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر قدم بڑھا کر کھڑکی تک پہنچا اور پردہ کھینچ کر ہٹا دیا۔ پیلس کی حدود کے پار اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ نینی اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ پیلس کے باہر جو بھی کھڑا تھا اس کا وجود واضح نہیں تھا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو کل مرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری جگہ یہ میرے اسکول جائے، وہ بولا تو نینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ولیم؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ مسٹر جوزف کو کل والے واقعے کا نہیں پتہ تھا، اور ولیم کا یوں کسی اجنبی کو گھر بھلانا انہیں پتہ چلتا تو غضب ہو جاتا۔ آپ ڈیڈ سے بات کریں، مجھے ایسے اسکول نہیں جانا نینی۔ وہ پلٹ کر ان سے لپٹ گیا، اپنے بازو ان کی کمر کے گرد جما دیے
जबकि नैनी हकीकतन परेशान थी। विलियम के सर पर हाथ रखते उन्होंने दूर खड़े जैकब को देखा, जो उसकी बात पर यकीन रखते वहाँ आ गया था। जोसेफ को मनाना इतना आसान नहीं था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिसके दिल में गरीबों की भलाई का जज्बा टूट टूट कर भरा हो, बल्कि मिस्टर जोसेफ को तो गरीबों से वैसी ही चिढ़ थी। वो राह चलते गरीबों की मदद करने पर भरोसा नहीं रखते थे। हाँ, अलबत्ता वो बड़े बड़े डोनेशंस देते थे जहाँ उनका फ़ायदा होता, जहाँ उनका नाम होता। उन्होंने गहरी सांस खारिज की और अपने जहन में लाए अमल तैयार करने लगी। अगले चंद मिनटों के बाद वो मिस्टर जोसेफ के सामने बैठी थी। बच्चे लाउंज में थे। स्कूल से देर हो चुकी थी। मुझे ये समझ नहीं आता, वो भी 10 साल का है, उसके जहन में ऐसी बातें कौन उंडेल रहा है। वो शदीद कोफ्त का शिकार थे। पहली विलियम की ख़राब जहनी हालत ने मिस्टर जोसेफ को नाको चन्ने चुबवा दिए थे। रोज़ाना कोई ना कोई हादसा, बाकायदगी से चलता उसका इलाज, और अब ऊपर से उसकी ये अजीब व गरीब ज़िद। उसने पहली बार कुछ मांगा है। मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और इसमें फ़ायदा है, आपकी इज़्ज़त है। लोगों को पता चला कि आप किसी यतीम बच्चे को आला तालीम दिलवा रहे हैं तो आपका ही नाम होगा। नैनी ने बात का दूसरा रुख उनके सामने रखा। मिस्टर जोसेफ ने चेहरे पर हाथ फेरा। और अगर ये बात बाहर निकल गई कि जोसेफ पीटरसन का बेटा ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़ुन है, तो आप जानती हैं नतीजा क्या होगा। वो किसी और पहलू पर सोच रहे थे। आज तक जॉर्ज पैलेस में उन्होंने कोई तकरीब नहीं रखी थी। बच्चों की सालगिरह पर भी मुलाजिम और घर के अफराद ही होते थे। हमसाए या उनके बच्चे कोई नहीं आता था, और बच्चों को अपने दोस्त घर लाने की इजाज़त नहीं थी। जैकब का महंगे स्कूल में दाखिले का मतलब विलियम का उससे दोस्ती था, और जोसेफ नहीं चाहता था उनकी घरेलू ज़िंदगी की भिनक भी बाहर वालों को पड़े। वो इस मामले में काफ़ी एहतियात करते थे। विलियम समझदार है, नैनी ने उसकी तरफदारी की, जबकि हकीकत में वो इतना भी समझदार नहीं था। उसका जहन जहाँ अटक जाता था बस अटक जाता था, वहाँ से हिलता नहीं था। नैनी, आप जानती हैं अगर आज मैंने इसकी कोई नाजायज़ ज़िद पूरी की तो कल वो कोई और ज़िद ले आएगा। वो बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करने के हक़ में नहीं थे। एक बात मान लेने में कोई मुज़ायका नहीं। उन्हें मनाने का काम वही कर सकती थी, और विलियम जोसेफ मान भी गए थे। घंटे बाद वो स्कूल के लिए निकल रहे थे। गाड़ी में बैठे विलियम की गर्दन फ़ख्र से अकड़ी हुई थी। कंधे चौड़े लग रहे थे, जबकि जॉर्ज और निसा उससे मरूब नज़र आते थे। पहली बार जोसेफ विलियम ने अपने असूल बदले थे। वजह विलियम जोसेफ था, और आगे आगे जाने क्या होने वाला था। जैकब उनके साथ ही बैठा था। वो उन्हें स्कूल अपने साथ ले जा रहे थे ताकि उसका एडमिशन करवा सके। आज मिस्टर जोसेफ दूसरी गाड़ी में थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे विलियम ने रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो जानता था उसका बाप अपने मयार से नीचे नहीं उतरता था। वो किसी सूरत विलियम को आम से स्कूल में पढ़ने ना भेजता, और यही हुआ था। वो मसरूर सा बैठा स्कूल आने का इंतज़ार कर रहा था। ये कुछ दिन बाद की बात थी। वो तीनों स्कूल में थे। जॉर्ज की स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई। अमूमन बच्चे वहाँ लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन पिछले कई दिनों से जॉर्ज का क्लास फेलो उससे अजीब से जुमले कस रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, और इस बार जब उसने पहली पोजीशन ली तो उसे अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली। तुम लोगों को क्या लगता है जॉर्ज ज़हीन है, इसलिए उसने ये पोजीशन हासिल की? उसके बाप के पास बहुत पैसा है, वो लोग पैसे से सब खरीदते हैं। ये दूसरे नंबर पर आने वाला लड़का था। 13 साला ये लड़का आजकल उनसे खार खाने लगा था। कई बार जॉर्ज ने उसे क्लास में गलत बातें करते सुना और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस दिन हद हो गई। झूठी बातें करने से कुछ नहीं होगा, तुम भी फर्स्ट आ सकते हो, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, वो जवाबन बोला। मैं तुम लोगों की असलियत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम कुछ ना बोलो तो बेहतर होगा, वो लड़का नफरत से बोला। तो इस बार जॉर्ज की तेवरी चढ़ गई। उन्हें लड़ाई झगड़े से मना किया गया था, और वैसे भी वो धीमे अंदाज का मालिक था, लेकिन ये बातें उसका दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी थीं। क्या जानते हो तुम, बताओ ज़रा, जॉर्ज आगे बढ़ा। स्टूडेंट्स उनके गिर्द घेरा डालने लगे। तुम बताओ ना कि तुम्हारा भाई पागल है, तुम बताओ उसका इलाज चल रहा है, क्यों छुपा रखा है पूरे स्कूल से? लड़का ज़ोर से चिल्लाया, और जॉर्ज अपनी जगह पर साकत रह गया। ये बात तो राज थी, फिर उससे कैसे पता चला? चारों जानिब स्टूडेंट्स की सरगोशियाँ फैल गईं। मेरा भाई पागल नहीं है, जबड़े भींचते वो बोला। अच्छा फिर क्या है बताओ, हर हफ्ते क्या लेने जाता है वो हॉस्पिटल? लड़का आगे बढ़ा और उसने जॉर्ज को धक्का मारा। दरअसल जिस अस्पताल में विलियम के सेशन होते थे, वहाँ उस लड़के की माँ सीनियर नर्स थी। लड़के ने वहीं विलियम को देखा था। मैंने कहा बकवास बंद करो। जॉर्ज उस पर झपट पड़ा, और अगले ही लम्हे वो गुत्थम गुत्था थे। विलियम जो ब्रेक टाइम में जॉर्ज को बुलाने आया था, वो उस झगड़े को देखकर साकत रह गया। जॉर्ज नीचे था और लड़का उसे मार रहा था। विलियम अपनी जगह जम गया। उसने कभी लड़ाई नहीं की थी, और इंसान एक बार जब हाथ उठाना सीख जाए
پھر اس کا ہاتھ نہیں رکتا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنوں کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ سرسراتی آواز سرگوشی نما ابھری اور اگلے ہی پل ولیم کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر لڑکے پر جھپٹا، اسے زوردار دھکا دیا اور پھر ساتھ والے ڈیسک پر رکھا بیگ اٹھا کر لڑکے کے سر پر دے مارا۔ اب وہ اوپر تھا، لڑکا نیچے۔ اس نے 3-4 بار بیگ لڑکے کے سر میں دے مارا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر باقی اسٹوڈنٹس پیچھے ہٹ گئے۔ ہاتھ بڑھا کر جارج کو اٹھایا، گردن گھما کر سب کو دیکھا، شعلے اگلتی آنکھیں، سب مرعوب نظر آنے لگے۔ ولیم نے اپنے سے بڑے لڑکے کو مارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کلاس سے نکلتے ٹیچرز بھاگتے وہاں تک پہنچے تھے۔ لڑکا نیچے پڑا کرا رہا تھا جبکہ جارج پل بھر کو گھبرا گیا۔ جو کام وہ کر چکے تھے مسٹر جوزف کو لازمی طلب کیا جاتا اور مسٹر جوزف یقیناً اس ناخوشگوار بلاوے پر ان کی اچھی خاصی کلاس لینے والے تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ سب پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ مسٹر جوزف اپنی لمبی چمچماتی گاڑی میں اسکول پہنچے۔ اسکول کے مرکزی گیٹ سے پرنسپل کے آفس تک آتے جانے کتنی نگاہوں نے انہیں رشک سے دیکھا۔ سوٹڈ بوٹڈ چمچماتے جوتے پہنے ان کی شخصیت نمایاں تھی اور اس وقت وہ پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ جارج اور ولیم ان کے ساتھ تھے جبکہ دوسرا لڑکا اور اس کے والدین بھی آفس میں تھے۔ مسٹر جوزف کی شخصیت ایسی تھی کہ پرنسپل ان سے مرعوب نظر آتے تھے۔ تم کیوں آئے بیچ میں؟ جارج نے ولیم کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا جبکہ دوسرے لڑکے کے ماتھے پر گومڑ بن چکا تھا۔ تم نے جھگڑا شروع کیوں کیا؟ ولیم نے اسی انداز میں الٹا سوال کیا۔ اس نے تمہیں پاگل کہا، میں کیسے چپ رہتا؟ وہ دونوں کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے اور لڑکے کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ وہ تمہیں مار رہا تھا، میں کیسے پیچھے رہتا؟ ان کی خسر پسر کی آوازیں بھن بھن کرنے لگیں جبکہ مسٹر جوزف خاموش ہی رہے۔ وہ گہری نگاہوں سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ مسٹر جوزف، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا ذہنی طور پر ایب نارمل ہے۔ پرنسپل برہم لگ رہی تھیں۔ اور آپ سے یہ کس نے کہا؟ ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ میں اسی ہسپتال میں سینئر نرس ہوں جہاں آپ اپنے بیٹے کو سیشن کے لیے لاتے رہے اور ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا پرنسپل کہ آپ نے ایسے بچے کو داخلہ کیسے دیا؟ توپوں کا رخ اب پرنسپل کی طرف تھا۔ مسٹر جوزف، آپ کچھ کہیں گے؟ پرنسپل اب مسٹر جوزف سے استفسار کرنے لگیں۔ ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ ابھی بھی ان سے پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو نارمل بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ دونوں میاں بیوی بھڑکے ہوئے تھے۔ دیکھیں، اسکول کے اصولوں کے مطابق آپ کو بچے کی میڈیکل رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ مسٹر جوزف کی خاموشی پرنسپل کو کھٹک رہی تھی جبکہ جارج اب اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو تمسخرانہ مسکراہٹ اچھال رہا تھا۔ جارج نے داہنا ہاتھ اٹھا کر سیدھا کیا اور گردن پر پھیرا۔ وہ اس کا پتہ کٹ جانے کا اشارہ کر رہا تھا جبکہ دوسرا لڑکا اب نخوت سے منہ موڑ گیا۔ دونوں اچھی خاصی چوٹ کھانے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے۔ میڈیکل رپورٹ میں ہسپتال سے لا کر دوں گی، آپ برائے مہربانی ایسے بچے کو فوراً اسکول سے نکالیں، اگر کل کو اس نے کسی کی جان لے لی تو پھر؟ اشارہ ولیم کی طرف تھا۔ اگر رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ولیم کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو معذرت، ہمیں سخت کارروائی کرنی ہوگی، پرنسپل نے مسٹر جوزف سے کہا۔ اور رپورٹ کلیئر ہوئی تو؟ سرچ پارٹ تاثرات سے پوچھا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ ساتھ دوسرے لڑکے کی ماں باپ نے چونک کر مسٹر ولیم کو دیکھا۔ تو اس کا فیصلہ جیوری کرے گی، پرنسپل نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، جوزف پیٹرسن پر۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ چہرہ سپاٹ تھا جبکہ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ میری بدنامی ہے، میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اگر رپورٹس کلیئر ہوئیں تو ایسے بچے کو اسکول سے نکالا جائے گا جو دوسرے بچوں پر الزام لگائے، ان کی شخصیت کو داغدار کرے۔ منظور ہے؟ انہوں نے کھلے عام للکارانہ لہجے میں کہا۔ پرنسپل نے بے ساختہ دوسرے لڑکے کے والدین کی جانب دیکھا جو پل بھر کو گھبرا گئے، لیکن لڑکی کی ماں کو پورا بھروسہ تھا۔ ہمیں منظور ہے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ فوراً بولی۔ ایک صفقانہ سی مسکان مسٹر جوزف کے لبوں پر دوڑ گئی۔ ہسپتال فون کر کے رپورٹ منگوا لی گئی اور 1 گھنٹے بعد جیوری فیصلہ سنا چکی تھی۔ ولیم کی رپورٹ کلیئر تھی، اس کا سالوں سے چلتا علاج کامیاب رہا تھا، وہ اب نارمل تھا، بالکل باقی بچوں کی طرح۔ دوسرے لڑکے کو اسکول سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ لڑکے کے والدین تو صدمے میں چلے گئے۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، پرنسپل صاحبہ ہماری بات سنیں۔ لڑکے کے والدین پرنسپل کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے اپنی پوری کمائی لگا کر اپنے بیٹے کو اس اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا فیصلہ تھا، جو بات کرنی ہے مسٹر جوزف سے کریں۔ پرنسپل نے اپنے آفس میں داخل ہوتے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا جبکہ وہ دونوں میاں بیوی حواس باختہ مسٹر جوزف کی جانب بڑھے۔
وہ جارج اور ولیم کو گھر لے جا رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ جارج کے ہونٹ پر مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ مسٹر جوزف پلیز ہماری بات سنیں۔ وہ لپک کر ان کے راستے میں حائل ہوئے۔ مسٹر جوزف کی بہمیں سکڑ گئیں۔ ان کے بیٹے کو اسکول سے نکالا گیا تھا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے اور اپنے بیٹے کی طرف سے، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ہمارے بیٹے کو اسکول سے نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیں، وہ کبھی آپ کے بیٹوں کو تنگ نہیں کرے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کلاس کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے، ہر سو سناٹا تھا۔ جوزف پیٹرسن سب معاف کر سکتا ہے، لیکن عزت پر انگلی اٹھانے والے کو نہیں۔ اپنی جانب اٹھنے والی انگلی کو وہ بازو سمیت تھڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے روادار تھے۔ رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ نسوانی آہو پکار گونجتی رہی، لیکن کسی کو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج اور ولیم کو لے کر جا چکے تھے۔ یہ ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی جب جوزف پیلس میں ایک اور نفوس کا اضافہ ہوا۔ مسٹر جوزف کی انگلی تھامے وہ پیلس میں ٹھیک اسی طرح داخل ہوئی جیسے 5 سال پہلے ولیم آیا تھا۔ سنہرے بالوں والی نینسی جیسن مسٹر جوزف کی بھانجی تھی۔ حال ہی میں مسٹر جوزف کی اکلوتی بہن اور بہنوئی کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ مسٹر جوزف نینسی کو پیلس لے آئے۔ وہ ولیم کی عمر کی تھی۔ وہ دونوں ایک دن پیدا ہوئے تھے۔ دونوں کی آج 10ویں سالگرہ تھی۔ جوزف پیلس کو اندر سے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ پیلس کے اندر ہی تقریب تھی۔ مسٹر جوزف کے کچھ اہم مہمان مدعو تھے، کچھ رشتہ دار اور باقی ملازمین تھے۔ جارج، ولیم اور نسا تینوں نینی کے ساتھ ہاتھ میں گلدستہ پکڑے نینسی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ مسٹر جوزف نینسی کا تعارف باری باری سب سے کروانے لگے۔ سب سے پہلے نینسی نسا سے ملی۔ نسا کے بال گہرے لال تھے، کسی سیاہ چیری کی طرح، اور اس کی آنکھیں بھوری مائل تھیں۔ نینسی نے نسا سے ہاتھ ملایا جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے بعد جارج تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا تھا، لیکن آنکھیں مسٹر جوزف جیسی سیاہ تھیں۔ وہ نینسی کو دیکھ کر شرما سا گیا۔ پھر نینی تھی۔ نینی نے نینسی کو ٹھیک اسی طرح گلے لگایا جیسے ولیم کو لگایا، اور آخر میں ولیم تھا۔ ہیلو۔ گہری کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف ایک طرح سے اس کا جڑواں تھا، کیونکہ دونوں کی پیدائش ایک ہی تھی۔ ولیم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نینسی کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں، سنہرے بال اور کسی گڑیا جیسے نین نقش۔ وہ حقیقتاً گڑیا جیسی تھی۔ سفید میکسی پہنے، بالوں کو شہزادیوں کے سے انداز میں پیچھے باندھے، دونوں جانب سے نکلی ہوئی چند لٹوں کے ساتھ وہ ولیم کو پسند آ گئی۔ اس نے مسکرا کر نینسی کا ہاتھ تھاما۔ نینسی نے اس کم عمری میں اپنے والدین کو کھویا تھا، اور اب اس کا یہی گھر تھا، یہی اس کی فیملی تھی، یہی سب کچھ تھا۔ وہ وہاں آ کر خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے ایک ساتھ کیک کاٹ رہے تھے۔ جلتی مشعلوں کے درمیان دھیمے سروں میں بجتا گرام فون اور اس پر ملتی نیک تمنائیں۔ ولیم کو آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا۔ وہ خوش تھا۔ جب کیک کاٹ لیا گیا اور کھانا شروع ہوا تب نینسی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے اٹھنے میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، یوں جیسے وہ کسی شہزادی کی زندگی جیتی آئی ہو۔ تمہیں اپنے 10ویں جنم دن پر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے براہ راست ولیم سے پوچھا۔ گردن ایک ادا سے اٹھی ہوئی تھی، ہاتھ نفاست سے گود میں رکھے تھے۔ یہ سب اچھا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، پہلی بار میں کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کا جنم دن میرے ساتھ آتا ہو۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر ایک ادا سے مسکرائی۔ ولیم نے جوزف پیلس کی جگہ چوند کو ان سنہری آنکھوں کے سامنے مدھم ہوتے دیکھا۔ تو وہ بڑبڑایا، تو یہ کہ ہمیں اچھے دوست بننا چاہیے، کندھے اچکا کر کہا گیا۔ میں مختص دوست بناتا ہوں، اور میں بناتی ہی نہیں، کوئی مجھے اپنے جیسا نہیں لگتا۔ ادا قائم رہی۔ ولیم مسکرا دیا۔ ڈن، اس نے اپنی طرف سے پکا کر دیا، اور اسی کے انداز میں نینسی نے بھی، اور یوں ایک ایسے رشتے کا آغاز ہوا جس میں سب کچھ تھا، دوستوں جیسا پیار، بہن بھائیوں جیسا احترام، اور دشمنوں جیسی ضد۔ وہ سچ میں جڑواں بن گئے، جو ایک کرتا وہی دوسرا کرتا۔ نینسی بہت جلد گھل مل گئی۔ وہ ولیم کی کلاس میں تھی۔ دونوں کا کورس ایک ہوتا، اسائنمنٹ ایک ہوتا، دونوں ہوم ورک ایک ساتھ کرتے، اور دونوں کو ایک جیسے کھیل پسند تھے۔ ولیم نارمل ہوتا گیا۔ وہ نارمل بچوں کی طرح رد عمل ظاہر کرنے لگا، خوشی کا، غم کا، غصے کا، وہ سب ظاہر کرنے لگا۔ وہ شرارتیں کرنے لگا، ہیلوسینیشنز ختم ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب ساتھ میں بڑے ہو رہے تھے۔ مسٹر جوزف انہیں دنیاوی تعلیم دلا رہے تھے، تو نینی دینی تعلیم کی طرف توجہ دے رہی تھیں۔ وہ انہیں ہر اتوار چرچ لے کر جاتی، انہیں ہر رات درس دیتی، انہیں قصے کہانیاں سناتی۔ جوزف پیلس میں زندگی گونجنے لگی تھی، اور مسٹر جوزف بے فکر ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں بلندیوں کو چھونا تھا، لیکن وہ بچوں سے ہرگز غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے ڈسپلن قائم رکھا۔
ان چاروں کی پسندیدہ فلم دا کرونیکلز آف نارنیا تھی، جس میں وہ چاروں بہن بھائی خود کو پاتے تھے۔ پیلس کی بڑی الماریوں کے اندر چھپ کر وہ مووی کے سین ریکریٹ کرتے۔ وہ چاروں ایڈمز کے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ تہخانے سے انہیں اسٹوڈیو کے کچھ پرانے کاسٹیومز مل جاتے، جنہیں پہن کر وہ چاروں شہزادے اور شہزادیاں بنے گھومتے۔ جارج زیادہ پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، جبکہ نسا تھوڑی کم گو اور ڈرپوک تھی، پر ولیم اور نینسی ہر کام میں آگے ہوتے۔ مسٹر جوزف کی غیر موجودگی میں پورے پیلس ان کے عتاب کے زیر نظر ہوتا، اور یہ سب ہائی اسکول تک چلتا رہا۔ زندگی خوبصورت تھی، بالکل کسی خواب کی طرح، پر یہ خواب زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ پھر زندگی نے رخ موڑا تو سب بدلنے لگا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور زندگی میں ہونے والے حادثات انسان کو بدل دیتے ہیں، اور ایسے کئی حادثے ان کی زندگی میں پیش آئے جس نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ اوکے جی، ان کے بدلاؤ کو ہم کل پڑھیں گے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور فجر کی باتیں اس ایپیسوڈ میں نہیں تھی، ابھی تک نہیں تھی، آگے ہوں گی۔ اور ولیم کی زندگی کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، افق اورنگزیب ہیں اس کی مدر، جو کہ مسلمان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ افق اورنگزیب وہ ہو، یار وہ کوئی اورنگزیب تھا، وہ ہیں گردیزی تھا، بلکہ وہ تو ہے نا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ اس کی فیملی سے تو یہ نہیں ہو سکتی نا، اس لڑکے کی فیملی سے، نہیں، مے بی نہیں۔ اور ہاں، بس اسی کی لائف ہے، اس کی مدر کے ساتھ کچھ ایشوز ہوں گے، کیا ہوں گے، اس کی بھی شاید زندگی چلے، اور فجر کی سسٹر کی بھی شاید زندگی بتائی جائے، تو مجھے لگتا ہے کافی ساری زندگیاں ہیں۔ اور ہاں، دیکھتے ہیں جی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔